بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جنت کے نہایت خوبصورت احوال، جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہمیں اپنے دل اور دماغ کو صاف کر لینا چاہیے۔ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ ہم یہ سارے نیک کام کر کے، عبادتیں کر کے، ان عبادتوں کے بدلے میں ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں لے جانے کے لیے ہمارے نیک اعمال ناکافی ہیں۔ اگر جنت میں کوئی چیز ہمیں لے جا سکتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں، سوچ یہی ہو کہ انشاءاللہ ہم جنتی ہیں اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے بالکل بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے جنت ہمیں مل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کو اس دنیا کی زمین میں چھپایا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے جنت کا رزق انسان کو جو ملے گا وہ جنت کی زمین سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ جنت کے آسمان سے آئے گا۔ انسان جنت میں جو چاہے گا وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، لفظ جنت ایک ایسا خوبصورت نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، جنت کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، جنت کی حور کیسی ہوگی، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا، کیا جنت میں نفسانی خواہشات ہوں گی، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بستری سے لذت کیسے ہوگی، مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا، جنت کی حور سے ہم بستری کے بعد ان کی شرمگاہ سے کیا نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور بہتر حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف صرف ایک نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا، جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔
جنتی آدمی جنت میں ایسے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی، تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کمواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی، جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینہ کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک
کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینہ کی طرف سے، کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو رزین اکیلی رہتی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ حضرت ابو النعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفۃ الجنت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے صحبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، اور خوب کثرت سے صحبت کریں گے، مگر ان کا اعلیٰ نسل تھکے گا نہیں اور نہ عورت کی شرمگاہ چلے گی اور دونوں کی شہوت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابن وہب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں عورتوں سے مجامعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل کرو گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم بار بار کمال قوت کے ساتھ مجامعت کرو گے۔ جب وہ جنتی اس سے فارغ ہوگا تو وہ دوبارہ پاکیزہ اور باقرہ ہو جائے گی۔ ترجمہ: بے شک اہل جنت اس روز اپنے مشغلہ میں خوش دل ہوں گے۔ میں جو مشغلہ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد باقرار عورتوں سے مجامعت کرنا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول و نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنتی کے جسم میں 70 سال شہوت ہوگی اور وہ لطف اندوز کرتا رہے گا، مگر اس مجامعت کی وجہ سے اس کو جنابت لاحق نہ ہوگی، لہذا اس پر عمل بھی واجب نہ ہوگا اور نہ اس میں کمزوری و پرسدگی آئے گی، وہاں سوائے لذت اندوزی کے کچھ نہ ہوگا۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ